مرزا نوشہ اور چودھویں، تحریر سعادت حسن منٹو۔ مرزا غالب اپنے دوست حاتم علی مہر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، مغل بچے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں ایک ستم پیشہ ڈومنی کو مار رکھا تھا۔ سن 1264 ہجری میں مرزا غالب چوسر کی بدولت قید ہوئے۔ اس واقعہ کے بارے میں ایک فارسی خط میں لکھتے ہیں، کوتوال دشمن تھا اور میجسٹریٹ ناواقف، فتنہ گھات میں تھا اور ستارہ گردش میں۔ باوجود کہ میجسٹریٹ کوتوال کا حاکم تھا، میرے معاملے میں کوتوال کا ماتحت بن گیا اور میری قید کا حکم سنا دیا۔ افسانہ نگار کے لیے یہ چند اشارے مرزا غالب کی رومانوی زندگی کا نقشہ تیار کرنے میں کافی مدد دے سکتے ہیں۔ رومان کی پرانی مثلث تو ستم پیشہ ڈومنی اور کوتوال دشمن تھا کہ مختصر الفاظ نے ہی مکمل کر دی۔ ستم پیشہ ڈومنی سے مرزا غالب کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آئیے ہم تصور کی مدد سے اس کی تصویر بناتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، مرغ اذانیں دے رہے ہیں۔ مرزا نوشہ ہوادار میں بیٹھا ہے جسے 4 کوہار لیے جا رہے ہیں۔ مرزا نوشہ کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سخت اداس ہے۔ اداسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مشاعرے میں اپنی بہترین غزل سنائی، مگر حاضرین نے داد نہ دی۔ ایک فقط نواب شیفتہ نے اس کے کلام کو سراہا اور صدر الدین آزردہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، لیکن بھرے ہوئے مشاعرے میں 2 آدمیوں کی داد سے کیا ہوتا ہے؟ مرزا نوشہ کی طبیعت اور بھی زیادہ مقدر ہو گئی تھی جب لوگوں نے ذوق کے کلام کو صرف اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ بادشاہ کا استاد تھا۔ مشاعرہ جاری تھا، مگر مرزا نوشہ اٹھ کر چلا آیا۔ وہ اور زیادہ کوفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مشاعرے سے باہر نکل کر وہ ہوادار میں بیٹھا۔ کوہاروں نے پوچھا، حضور کیا گھر چلیں گے؟ مرزا نوشہ نے کہا، نہیں، ہم ابھی کچھ دیر سیر کریں گے۔ ایسے بازاروں سے لے چلو جو سنسان پڑے ہوں۔ کوہار بہت دیر تک مرزا نوشہ کو اٹھائے پھرتے رہے۔ جس بازار سے بھی گزرتے وہ سنسان تھا۔ چودھویں کا چاند ڈوبنے کے لیے نیچے جھک گیا تھا۔ اس کی روشنی اداس ہو گئی تھی۔ ایک بہت ہی سنسان بازار سے ہوادار گزر رہا تھا کہ دور سے سارنگی کی آواز آئی۔ بھیرویں کے سر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے گانے کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ مرزا نوشہ چونک پڑا۔ اس کی غزل کا ایک مطلع بھیرویں کے سروں پر تیر رہا تھا۔ نکتہ چیں ہے غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے، نکتہ چیں ہے غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ آواز میں درد تھا، جوانی تھی، لیکن یہ مطلع ختم ہوتے ہی آواز ڈوب گئی۔ دور ایک کوٹھے پر ملکہ جان جماہیاں لے رہی ہے۔ چاندنی بچھی ہوئی ہے جس کی سلوٹوں سے اور موتیا اور گلاب کی بکھری اور مسلی ہوئی پتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ناچ کی محفل کو ختم ہوئے ایک عرصہ گزر چکا۔ ملکہ جان نے ایک لمبی جماہی لی اور اپنا ضعیف بدن جھٹک کر اپنی سانولی سلونی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی نوچی سے جو گاؤ تکیے پر سر رکھے اپنی گاؤ دم انگلیاں چٹکا رہی تھی، کہا، مومن ہے
شیفتہ ہے، آزردہ ہے، استاد شاہ ذوق ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کل کے اس مبتدی شاعر غالب کے کلام میں کیا دھرا ہے کہ جب نہ تب تو اسی کی غزل گائے گی۔ نوچی مسکرائی، اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ملکہ جان نے پہلے سے بھی زیادہ لمبی جماہی لی اور کہا، بھائی اب سو بھی چکو، بہت راہ دیکھی جمیدار حشمت خان کی۔ شوخ چشم نوشی نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بازو اوپر لے جا کر ایک جماہی لیتے ہوئے کہا، بس اب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے تو ان سے کہا تھا مرزا غالب کے آگے سے جوں ہی شمع ہٹے وہ ان کی غزل کی نقل لے کر چلے آئیں۔ ملکہ جان نے برا سا منہ بنایا۔ اس نے گوڑے مرزا غالب کے لیے اب تو اپنی نیند بھی حرام کرے گی۔ نوچی مسکرائی۔ سامنے فدن میاں سارنگی پر تھوڑی ٹکائے پنک میں اونگ رہا تھا۔ نوچی نے تنبورہ اٹھایا اور اس کے تار ہولے ہولے چھیڑنا شروع کیے۔ پھر اس کے حلق سے خود بخود شعر راگ بن کر نکلنے لگے۔ نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ فدن میاں ایک دم چونکا، آنکھیں مندی رہیں، لیکن سارنگی کے تاروں پر اس کا گز چلنے لگا۔ نوچی گنگنا رہی ہے، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ گانے والی کی تسکین نہ ہوئی، چنانچہ اس نے شعر کو یوں گنگنانا شروع کر دیا، میں بلاتی تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتی تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ ملکہ جان ایک دم چونکی۔ اس نے نوچی کو اشارہ کیا، وہ بھی چونک پڑی۔ سامنے دہلیز میں مرزا نوشہ تھے۔ ملکہ جان فوراً اٹھی اور تسلیمات بجا لائی۔ نوچی نے بھی اٹھ کر کھڑے قدم تعظیم دی۔ یہ جان کر کہ شہر کے کوئی رئیس ہیں، ملکہ استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، زہی قسمت کہ آپ ایسے رئیس مجھ غریب کو سرفراز فرمائیں۔ آپ کے آنے سے میرا گھر روشن ہو گیا۔ مرزا نوشہ نے حسن ملیح کے نادر نمونے کی طرف دیکھا۔ نوچی نے جھک کر کہا، آئیے آئیے، ادھر مسند پر تشریف رکھیے۔ مرزا نوشہ ذرا رک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تمہارا گلا بہت سریلا ہے اور تمہاری آواز میں درد ہے، نہ جانے کیوں بے کھٹک اندر چلا آیا۔ کیا تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نوچی نے پاس ہی بیٹھتے ہوئے کہا، جی مجھے چودھویں کہتے ہیں۔ مرزا نوشہ مسکرایا، یعنی آج کی رات؟ چودھویں مسکرا دی۔ مرزا نوشہ نے کہا، بھائی خوب گاتی ہو۔ چودھویں نے حسب دستور جواب دیا، آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ مرزا نوشہ کو مذاق سوجھا، کہنے لگے، بنائی تو ترکاری سبزی جاتی ہے، تم کو تھوڑا ہی بنایا جا سکتا ہے۔ چودھویں کو کچھ جواب دینا ہی تھا، چنانچہ اس نے کہا، خوب خوب، یہ بھی خوب،
میں بنی بنائی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ مرزا نوشا نے اسی لہجے میں کہا، اللہ نے تو سبھی کو بنایا ہے، پر تم ابھی نئی بنی ہو۔ چودھویں کے سانولے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کے چمکیلے دانت موتیوں کی طرح چمکے۔ مرزا نوشا نے فرمائش کی، ضلع جگت کی چھوڑو اور ذرا پھر وہی غزل گنگناؤ۔ نہ معلوم کس کی غزل ہے، نکتہ چیں ہے، غم دل۔ ہاں ذرا شروع کرو۔ چودھویں کو فرمائش کا یہ انداز پسند نہ آیا، چنانچہ اس نے ذرا تنک کر کہا، یہ غزل غالب کی ہے، اور غالب کا سمجھنا کوئی سہل نہیں۔ مرزا نوشا نے پوچھا، وہ کیوں؟ جواب ملا، سمجھے تو کوئی پختہ کار سمجھے، آپ ایسے نوجوان کیا سمجھیں گے؟ مرزا نوشا مسکرایا، بھاؤ بتا کر گاؤ تو کچھ بھاؤ سے، انگوں سے شاید سمجھ ہی لوں۔ اب چودھویں کو جگت سوجھی، پھلکی سی ناک چڑھا کر کہا، بھاؤ کا بھاؤ مہنگا پڑ جائے گا۔ مرزا نوشا ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گیا، پھر چودھویں سے مخاطب ہوا، آپ کو غالب کا کلام بہت پسند ہے؟ چودھویں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ ملکہ جان، جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی، مرزا نوشا سے مخاطب ہوئی، حضور، کئی بار سمجھا چکی ہوں اسے کہ ذوق ہے، مومن ہے، نصیر ہے، شیفتہ ہے، سب مانے ہوئے استاد ہیں، پر نہ جانے اسے اس عطائی شاعر غالب میں کیا خاص بات نظر آتی ہے کہ آپ مومن کی فرمائش کریں گے اور یہ غالب شروع کر دے گی۔ مرزا نوشا نے مسکرا کر چودھویں کی طرف دیکھا اور کہا، ایسی کوئی خاص بات ہوگی؟ چودھویں سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، یہ تو وہی سمجھے جسے لگی ہو۔ مرزا نوشا نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا میں سن سکتا ہوں وہ آپ کے دل کی لگی کیا ہے؟ چودھویں نے سرد آہ بھری، نہ پوچھئے، کہاں میں ایک غریب ڈومنی، کہاں غالب۔ جانے دیجئے اس بات کو، کہیے آپ کس کی غزل سنیں گے؟ مرزا نوشا مسکرایا اور کہنے لگا، غالب کی۔ اور کہیے تو میں آپ کو غالب کے پاس لے چلوں؟ چودھویں کا چاند برج اسد میں طلوع ہو جائے گا۔ چودھویں اس کا مطلب نہ سمجھی اور کہنے لگی، مجھ ایسی کو وہ کیا پوچھیں گے؟ صاحب، خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے تک۔ مشاعرے میں مرزا نوشا کو جو کوفت ہوئی تھی اب بالکل دور ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے سانولے سلونے رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کو اس کے کلام سے بے حد محبت تھی۔ یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوئی، مرزا نوشا بہت دیر تک باتیں کرنے کے باوجود بھی نہ جان سکا۔ آخر میں مرزا نوشا نے اس سے پوچھا، کیا تم نے غالب کو کبھی دیکھا ہے؟ چودھویں نے کہا، نہیں۔ مرزا نوشا کہنے لگے، میں انہیں جانتا ہوں، بہت ہی بگڑے ہوئے رئیس ہیں، تم چاہو تو میں انہیں لا سکتا ہوں یہاں۔ چودھویں کا چہرہ تمتما اٹھا، سچ؟ مرزا نے کہا، میں کوشش کروں گا، اور یہ کہہ کر جیب سے ایک کاغذ نکالا اور پوچھا، میرا کلام سنو گی؟ چودھویں نے رسمی طور پر کہا، سنائیے، ارشاد۔ مرزا نوشا نے
مسکرا کر کاغذ کھولا اور کہا، یوں تو میں بھی شعر کہتا ہوں، پر تمہیں تو غالب کے کلام سے محبت ہے، میرا کلام تمہیں کیا پسند آئے گا؟ چودھویں نے پھر رسمی طور پر کہا، جی نہیں، کیوں پسند نہ آئے گا، آپ ارشاد تو فرمائیے۔ مرزا نوشہ نے ابھی اس غزل کے 2 ہی شعر سنائے ہوں گے جو اس نے مشاعرے میں پڑھی تھی کہ چودھویں نے ٹوک کر پوچھا، آپ اس مشاعرے میں شریک تھے جو مفتی صدر الدین آزردہ کے یہاں ہو رہا تھا؟ مرزا نوشہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ چودھویں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، غالب تھے وہاں؟ مرزا نوشہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ چودھویں نے اور زیادہ اشتیاق سے کہا، کوئی ان کی غزل کا شعر یاد ہو تو سنائیے۔ مرزا نوشہ نے افسوس ظاہر کیا اور کہا، اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا۔ اس نے اب مذاق کو زیادہ طول نہ دینا چاہا، ایک گلوری چودھویں کے ہاتھ کی بنی ہوئی لی، خاص دان میں ایک اشرفی ڈالی اور رخصت چاہی۔ کوٹھے سے نیچے اترا تو سیڑھیوں کے پاس مرزا نوشہ کی مٹ بھیڑ جمیدار حشمت خان سے ہو گئی، جو مشاعرے سے واپس آ رہا تھا۔ حشمت خان اس کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ مرزا نوشہ، آپ یہاں کہاں؟ مرزا نوشہ خاموش رہا۔ حشمت خان نے معنی خیز انداز میں کہا، تو یہ کہیے کہ آپ کا بھی اس وادی میں کبھی کبھار گزر ہوتا ہے؟ مرزا نوشہ نے مختصر سا جواب دیا، فقط آج، اور وہ بھی اتفاق سے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ ہوادار میں بیٹھ گیا۔ حشمت خان اوپر گیا تو چودھویں دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی، کہیے، غالب کی غزل لائے ہیں؟ حشمت خان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ غزل کا کاغذ جیب سے نکالا اور بڑبڑایا، لایا ہوں، یہ لو۔ چودھویں نے پر اشتیاق ہاتھوں سے کاغذ لیا تو حشمت خان نے ذرا لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، پر غالب تو ابھی ابھی تمہارے کوٹھے سے اتر کر گئے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ چودھویں چکرا سی گئی، غالب میرے کوٹھے پر ابھی ابھی اتر کر گئے؟ مجھے دیوانہ بنا رہے ہو؟ میرا کوٹھا کہاں، غالب کہاں؟ جمعدار نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، واقعی سچ کہتا ہوں، وہ غالب تھے جو ابھی ابھی تمہارے کوٹھے سے اترے ہیں۔ چودھویں اور زیادہ چکرا گئی، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ نہیں چودھویں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چودھویں نے پاگلوں کی طرح حشمت خان کو دیکھنا شروع کیا اور کہا، میری جان کی قسم، غالب تھے کیا؟ جھوٹ، مجھ کو بنا رہے ہو؟ اللہ، سچ کہو، غالب تھے؟ حشمت خان بھنا گیا، ارے تمہاری ہی جان کی قسم، غالب ہی تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب، جو مرزا نوشہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو اسد بھی تخلص کرتے ہیں۔ چودھویں بھاگی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی، ہائے میں مر گئی، غالب تھے۔ نیچے جھانک کر دیکھا مگر بازار خالی تھا۔ ہائے ہائے، میرا ستیہ ناس ہو، میں نے ان کی خاطر مدارات بھی نہ کی۔ یہ کہہ کر اس نے غزل کا کاغذ کھول کر دیکھا اور سر پیٹ لیا، اللہ اللہ، یہ خواب ہے یا بیداری؟ سچ ہے تو وہ غالب ہی تھے۔ جمیدار صاحب، سچ کہا آپ نے، وہ ضرور غالب تھے۔ ہائے، میں نے ان سے کہا، غالب کے کلام کو آپ کیا سمجھیں؟ میں مر جاؤں، بھلا وہ کیا دل میں کہتے ہوں گے؟ ہائے!
کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے. اف، نامعلوم کیا کیا ان سے کہہ گئی. یہ کہتے کہتے اس نے غزل کا کاغذ منہ پر پھیلا لیا اور رونے لگی. امید ہے آپ کو یہ آڈیو افسانہ پسند آیا ہوگا. مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے. شکریہ.